اپنے اکابر اور اسلاف کے طرز عمل، طرز حیات، طرز زندگی میں، ان کے پاکیزہ فکروں، ان کے پاکیزہ جذبات کے آئینے میں ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں کہ مسلمان کہلانے کے لائق بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جس کو کسی نے کہا شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اپنی ہلاکت، فلاکت، تباہی، بربادی کے تمام اسباب ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اتنے تمام اسباب، محدود اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود ہمارا زندہ رہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے فیضان ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ورنہ ہم نے اپنے وجود کو تحس و نیست و نابود کرنے کے جو کچھ اسباب ہو سکتے تھے وہ سب بطریق عتم اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ ہمارے قصور کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے جرم کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حالات آئے دن بگڑتے جائیں گے، لیکن ہمیں اپنے اللہ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اپنے قرآن سے وابستگی نہیں چھوڑنا ہے، اپنے اللہ سے دعا مانگنے کا سلسلہ ترک نہیں کرنا ہے۔ بتاؤ اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤ؟ کون ہے تیرا دونوں جہاں میں، نظر کو گھمانے زمین آسمان میں؟ بتا کون ہے تیرا دونوں جہاں میں، نظر کو گھمانے زمین آسمان میں؟ لیکن آج جو صورتحال ہے، چاروں طرف مادیت کا دورہ ہے، اس میں یہ روحانیت کے پھول، اس کی خوشبو ہمیں نہیں آتی ہے۔ ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت ہے، جیسا دیندار ماحول ہم بنائیں گے، خدا بیزار نہیں، خدا بیدار ماحول بنائیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات دیر سویر مرتب ہوتے جائیں گے، اور اپنی اولاد کو وہ ماحول ہمیں فراہم کرنا، جیسا کسی نے کہا گلے خوشبو یہ در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبی کہ ادبوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن منتقے باغل نشستم، جمال ہم نشین درمن اثر کر وگر نامن ہما خاتم کے ہستم۔ کہتے ہیں ایک دن میرے پاس خوشبودار مٹی کا ڈھیلا مجھے دستیاب ہوا، میں نے اس کی خوشبو سے مست مخمور ہو کر، معطر خوشبو سے مست مخمور ہو کر زبان حال سے میں نے ڈھیلے سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر، بتا تو صحیح کیا ہے کہ تیرے اندر سے یہ مشک و عبیر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے؟ اس نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی کا ڈھیلا تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن کچھ دن میں نے گلاب کے گلدستے کی میں نے صحبت اختیار کی، تو میرے گلاب کی، میرے ہمنشین کی جو صحبت ہے اس کا اثر میرے اندر سرایت کر گیا۔ اگر میں گلدستے کی صحبت اختیار نہ کرتا تو وہی ناچیز مٹی کا ڈھیلا تھا۔ معلوم ہوا جیسی صحبت کے اندر انسان رہے گا ویسے اثرات اس پر مرتب ہوں گے۔ صبح و شام ہماری اولاد کو ہم نے کیا تھمایا ہے؟ ہر وہ چیز تھمائی ہے جس سے اسلام کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو، نبیوں کی شخصیتوں کو داغدار کیا جاتا ہو، اور ماں باپ کی تقدس سے کھلواڑ کیا جاتا ہو، پاکیزہ رشتوں کی عظمت کو تار کیا جاتا ہو، ان کے تقدس سے کھلواڑ کیا جاتا ہو۔ ایسے مناظر ہم اپنے بچوں کو دکھائیں گے، شراب نشہ جوا والے ماحول میں اپنے بچوں کو رکھیں گے، پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہمارے بچے دینی ماحول میں پروان چڑھیں، ان کے اندر حیا آئے، ان کے اندر پاک دامنی آئے، ان کے اندر عفت آئے، ان کے اندر خدا ترسی آئے، ان کے اندر فکر آخرت آئے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہماری کتنی بڑی، ہماری یہ جو ہے، ہماری یہ کیا کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک طرح کی حماقت ہے، یہ ہماری صفاحت ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ آج جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہم خود ہیں۔ میں کہوں دشمنوں نے دشمنی کی ہے، اپنوں نے کیا کمی کی ہے؟ اس قدر حالات سنگین رخ اختیار کرنے کے باوجود ہمارے کانوں پر
اوپر جو نہیں رینگ رہی ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ آئندہ حالات اور سنگینیت اختیار کریں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، کیسے کیسے کٹھن سے کٹھن، سنگین سے سنگین حالات سے دوچار کرنے کے بہت سارے جو ہے منصوبے بنائے گئے، عملی جامہ پہنایا گیا، لیکن ان حضرات نے کبھی جو ہے راہ مستقیم سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا، بالکل جو ہے کیسے بھی حالات آئے ان حالات میں اللہ کی یاد کا چراغ اپنے دل سے بجھنے نہیں دیا ہے، ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کی عبادت بجا لاتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اللہ کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ آپ نے سنا ہے قرآن کریم میں کیا فرمایا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے جھنجھوڑا وقت کا نبی اور اس کے ساتھ اہل ایمان پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، کب مدد آئے گی اللہ کی، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ ہمیں چاہیے اس طرح قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کے مضامین سے اپنے لیے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، ہر حال میں اللہ ہماری مدد کریں گے۔ تھوڑا سا ہم کو جو ہے اس لیے کہتے ہیں جنت اتنی آسانی کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے سلسلے میں کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ کے انوار سے اپنے سینوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پاکیزہ تاثیر سے ہمارے مردہ دلوں کے اندر اللہ جھرجھری پیدا فرمائے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو قرآن کریم سے سبق حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے حالات میں قرآن کی دوری بھی ہمارے سماج کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ قرآن سے ہم نے کتنی دوری اختیار کی ہے، دیکھیے 40 سال ہماری عمر ہو گئی، 50 سال ہماری عمر ہو گئی، اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا، لیکن اللہ کے مقدس کلام کی سورہ فاتحہ بھی ہمیں تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے اور ہمیں اس کی فرصت نہیں ملی ہے۔ یہ گدگدی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے کہ میرا اللہ اپنا کلام جس طرز پر پڑھنا ہم سے سننا چاہتے ہیں ویسا پڑھنے کا ولولہ اب تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ بتائیے اس قدر دوری، اس قدر اس سے غفلت، یہ کیا اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہی وہ قرآن ہے جس کی تعلیم پر عمل کر کے عرب کے جوہنا مقام صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو من حیث الجماعت اللہ پاک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرماتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بتائیے اللہ راضی کس بنیاد پر ہوا؟ ان کی ایمانی کیفیت کی بنیاد پر ہوا، ان کی قرآنی احسانی کیفیت کی بنیاد پر ہوا، ان کی خدا ترسی کی بنیاد پر ہوا، ان کے اطاعت رسول کے جذبے سے سرشاری کی بنیاد پر ہوا، ان کے دین سے وارہانہ وابستگی کی بنیاد پر ہوا، ان کی خوف و خشیت الہیہ سے اپنے سینے کو بھرنے کی بنیاد پر ہوا، فکر آخرت کی بنیاد پر ہوا، بھوکوں کو کھانا
खिलाने की बुनियाद पर हुआ, नंगों को कपड़ा पहनाने की बुनियाद पर हुआ, प्यासों को पानी पिलाने की बुनियाद पर हुआ, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत को दूर करने का काम करने की बुनियाद पर हुआ। इन्नल्लाह युहिब्बु इगासतल लहफ़ान, अल्लाह ताला मुसीबत ज़दा आदमियों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत को दूर करने वाले अमल को अल्लाह महबूब रखते हैं। क्या हमारे असलाफ ने, हमारे सहाबा ने ये कारनामा अंजाम नहीं दिया है? हम थोड़ा सा काम करते हैं और हथौड़ा लेकर ढंढोरा पीटते हैं, 4 आना काम करते हैं, 12 आना दिखाते हैं, रुपया भर काम करते थे, 1 पैसा नहीं दिखाते थे। करते थे किसके लिए? वो तो जागता है, उसे सोता नहीं लाता, हुसिनतु वला नौम, न उसे ऊँघ पकड़ती है, न उसको नींद आती है, न उसको बेजार आता है, न थकान होती है, बाद में देखूंगा नहीं, ऐसी जात को दिखाते थे, इसलिए उनको इस तरह इश्तिहारबाजी की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हम बहुत दूर जा चुके हैं। आप कहेंगे ये हालात क्यों है? गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास आई थी, सुरैया से जमीन पर आसमाने हमको दे मार। आज जो सूरत हाल है, असलाफ के तर्ज फिक्र, तर्ज अमल, तर्ज जिंदगी को हमने फरामोश कर दिया। कौन असलाफ, कौन जानता है? कौन जानता है असलाफ किसे कहते हैं? सहाबा की तारीख कहाँ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और खूबियों को आज का मुसलमान कहाँ जानता है? क्या उनका मकाम है? क्या उनका नाम है? क्या उनका पैगाम है? क्या उनका काम है? नहीं जानता है मेरे भाइयों। यहाँ तक के बच्चे जब पढ़ने आते हैं पूछते हैं तुम किसके, तुम्हारे क्या कहते हैं, इस्लाम के बारे में पूछे, नबी के बारे में पूछे, सहाबा के बारे में पूछे, कुछ भी नहीं बताते हैं जी। अब ये है जो आते हैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए और कच्चा पक्का सबक सुनाकर, हजरत माफ करना, कभी कभी अंकल कह देते हैं, हजरत नहीं, हाफिज साहब नहीं, कभी अंकल कह देते हैं, सॉरी अंकल मुझे जरा ट्यूशन में जाना है। क्या कह रहे? सॉरी अंकल जरा ट्यूशन में जाना है, जरा टेस्ट है, जरा बेस्ट है, जरा वेस्ट है, पता नहीं क्या 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 कहते रहते हैं और निकल जाते हैं। और जब उनको दीन की हकीकत का चिराग जला के बताया जाता है कि ये दीन समझो, उसकी तरफ रग़बत नहीं है। अब बताइए ऐसे मुसलमानों के साथ अल्लाह का क्या मामला होना चाहिए जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं? इसलिए अपनी तबाही के बीज हम खुद बो रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम अपने असलाफ की तर्ज हयात को देखें, तर्ज फिक्र को देखें, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखें, कितने पाकीज़ा अखलाक थे, कितना पाकीज़ा किरदार था, किस तरह जान के दुश्मन को वो अमान दिया करते थे। इसीलिए किसी ने कहा दुश्मन से लिया जुल्म का बदला ने किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मौलाना हाजी ने कहा है। वो 40वें साल हुक्म खुदा से किया चांद ने की तगारे हिरा से, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों की काम आने वाला, अल्लाहु अकबर, मुसीबत में गैरों की काम आने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, अताकार से दर गुजर करने वाला, ज़ईफों का मलजा, फकीरों का मावा, गुलामों का वाली, यतीमों का मौला, उतर कर हीरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो नुस्खे कीमिया कलाम इलाही है। कलाम इलाही के अंदर ये तमाम पाकीज़ा अक़दार का खजाना महफूज है, लेकिन आज हमने उससे अपने आप को दामन को छुड़ा दिया है, उससे हमारी कोई वाबस्तगी नहीं। जब भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी जो भेजा जाता है उसको फॉलो करने के लिए, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, किसी के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा कि हम जो है किसको भेजते हैं तो इसकी इताअत की जाए। नबी के बारे में साफ फरमा दिया। मालूम हुआ नबी की जात ही काबिले इत्तिबा है, काबिले तक़लीद है, काबिले पैरवी है, उसके अलावा किसी की इत्तिबा नहीं होगी। जिसकी हम इत्तिबा करते हैं वो नबी के साथ चल रहा है, नबी की तालीम के तनाजुर में उसके अफ़आल है, अक़वाल है, अहवाल है, तो वो हमारे लिए काबिल
عمل ہے، اگر وہ نبی کے افکار، خیالات، جذبات سے ہٹ کر ہے تو رتی برابر بھی قابل اعتنا، قابل توجہ، قابل عمل نہیں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ اب جو اتباع ہوگا خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ہے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں سکہ دین نبی مصطفیٰ کا ہے چلن۔ اب تا صبح قیامت رسول پاک خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سکہ ہے، جو کی نبوت کا سکہ، انہی کی رسالت کا سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور سکہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض موجود ہوں، اور ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ تاریخ ہے، وہ ایک داستان ہے، اس میں نہیں جانا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا بالفرض اگر موسیٰ بھی اس وقت میری زمانے میں حیات ہوتے تو ان کو بھی مجھے فالو کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایسی جامع کمالات کی نبوت کا تاج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ پاک نے ان کو دے کر سنوارا ہے، سجایا ہے، تو ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کی نبوت کا کوئی بھی دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ اپنے درجے کا جھوٹا ہے اور اس کو ہم پیروں تلے رود دیں گے، اس سے ہم نبوت کی سچائی کے لیے دلیل بھی نہیں مانگیں گے۔ اگر ہم دلیل مانگیں گے تو گویا ہمارے عقیدہ ختم نبوت میں روگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج یہ بھی کتنا چل پڑا ہے، اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ مختصر سی گزارشات اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی وہ میں نے چیدہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ آج کے حالات میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے، اپنی فکر اسلامی دینی فکر کے حامل طرز تعلیم کو عام کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے دلوں میں دین سے وابستگی، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی لائی ہوئی پاکیزہ فکر و تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے بل بوتے پر جو ہے تعلیم گاہوں کو کھولنا آج کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شادیوں میں پیسہ کم سے کم خرچ کریں اور جتنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں ہم یہاں لگائیں گے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو بے دینی کی فضا میں چھوڑا نہ جائے، ورنہ کیا ہوگا، پرنانے سے، بارش سے بچنے کے لیے پرنانے کے نیچے آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کا تہیہ کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے نہیں رہنے دیں، لیکن اسی وقت اکبر نے کہا کیا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج صورتحال یہی ہو رہی ہے، اللہ کو فراموش کیا جا رہا ہے، اپنی حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہے، ناپاک منی کا خطرہ ہے اور سر سے پیر تک جو ہے گندگی کا پلندہ ہمارے جسم کے اندر بھرا ہوا ہے۔ مریں گے تو خون پیپ ہمارے جسم سے نکلے گا، جس کو کسی نے کہا بہت بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھی، نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ انسانیت کی تعلیم، یہ عبدیت کی تعلیم، یہ عاجزی کی تعلیم، یہ انکساری کی تعلیم، یہ جوہر ملے گا خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم گاہ سے ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ موجودہ تعلیم کیا بناتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی جو ہے جوہر ہمارے بچوں کے اندر آ رہے ہیں، اس طرح خدا خوفی کے بجائے، خدا ترسی کے بجائے خدا سے دوری بڑھتی
جا رہی ہے, آخرت کا فکر نہیں ہے, صرف کیا شہرت ہے, دولت ہے, عزت ہے, ان تین چیزوں کو, ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو چاہو سو کرو, خودی چھوٹ ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ایسی تعلیم, ایسی فکر سے ایک مسلمان کو بالکل جو ہے دور رہنا چاہیے. اگر یہ اس کے قریب جائے گا تو دنیا ہی میں اس کی ہلاکت کو کوئی بچا نہیں سکتا, اس کے اوپر حالات کے ادوار آنے سے, اس کے بار آنے سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی ہماری شادیاں جو ہوں وہ بالکل اسلامی تہذیب, اسلامی تعلیم, اسلامی ثقافت کے ماحول میں, چھوٹی سیدھی سادی شادیوں کا اگر ہم نے اس کی داغ ڈالی تو انشاءاللہ اس کے بہترین اثرات ہمارے سماج اور معاشرے پر مرتب ہوں گے. ورنہ آج جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں, تو جیسے قرن اول کے اندر شادیاں جو ہوتی تھی, نکاح ہوتا تھا, اس قدر آسان نکاح ہوتا تھا, اگر میں یوں کہوں جیسے آج ہم نے زنا کو آسان بنا دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس زمانے میں زنا اس قدر مشکل تھا, پہاڑ تھا, جتنا نکاح ہم نے آج مشکل بنا دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں کہاں تک بتاؤں آپ کو, حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی حالات میں آتا ہے, ان کے ایک شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن ابی بدار رحمۃ اللہ علیہ, حاضر خدمت ہوا کرتے تھے, حضرت کے فیوض و برکات سے استفادہ کیا کرتے تھے. ایک زمانے تک جو ہے جب ان کو 2-4 دن 5 دن شاید نہیں آئے, اس کے بعد جب آتے ہیں تو ان کو جو ہے پوچھتے ہیں حضرت مولانا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, بھائی 4-5 دن کی غیبوبت اور جو ہے نہ آنے کی, حاضری نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی حضرت والا اہلیہ کا گھر والی کا انتقال ہو گیا تھا, اس میں ذرا مصروف رہا, اس وجہ سے حاضر خدمت نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد فوراً پوچھا, اچھا اگر ہم کو بھی اگر اطلاع دیے ہوتے تو ہم بھی جو ہے جنازے میں شرکت کیے ہوتے, شرکت کرتے, دعا استغفار کرتے. بہرحال اس کے بعد پوچھا, فوراً دوسرا نکاح کر لیا. کہا حضرت میں تو 2 پیسے کی کوڑی, میری حیثیت کیا ہے, 2 پیسے کا آدمی ہوں, پہلا ہی نکاح سے مشکل سے ہوا تھا, اب مجھے کون دے گا؟ کہا میں دے دوں گا, تم تیار ہو؟ میں دے دوں گا, تم تیار ہو؟ تو اس کے تو باتیں کھل گئی. پھر اس کے بعد وہی بیٹی سے مشورہ کیا, استعمال کیا, اور اس کے بعد نکاح ہو گیا. جی نکاح ہو گیا. گھر آتے ہیں, مغرب کے بعد گھر پہ آئے, دیکھا تو کیا ہے, زیتون کا تیل ہے, روٹی کے ٹکڑے ہیں, اور وہ بیٹی جو ہے وہ شاہزادی ہے. آپ کو پتا چلے گا وہ کون تھی. بہرحال جب گھر کے اندر گئی تو بیچاری داخل ہوتی ہی دیکھا تو وہاں پر یہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی, چٹخنی کی. پوچھا تو کون ہے؟ کہا سعید. اب یہ چکر میں آ گئے کون سعید ہے, ان کے ذہن میں نہیں آیا. جی پھر کہا کہ میں سعید آیا ہوں اور تمہاری اہلیہ کو, بیوی کو ساتھ لے آیا ہوں, کیونکہ تم جوان ہو, تمہارا نکاح ہو چکا ہے, اب تم کو بغیر بیوی کے رہنا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں تمہاری بیوی رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کہہ کر کے دستک دی, سلام کے بعد ان کو داخل کیا اور وہاں سے چلتے بنے. پھر اس کے بعد یہ بیچارے ان پر جو گزرنی تھی گزری. اس کے بعد ان کی امی کو بھی خبر بھی. بہرحال 3 دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو کیسی ہے, جو ہے پوری طرح علوم دینیہ, علوم اسلامیہ کے جوہر سے پوری طرح سجی ہوئی ہے. وہ شوہر کے حقوق کو خوب جاننے والی ہے اور بہت ہی زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہے. 1 مہینے تک حضرت شیخ وہاں نہیں گئے, وہ یہاں نہیں آئے. اب بتائیے 1 مہینے تک آنا جانا نہیں ہے تو 1 مہینے تک ہمارے یہاں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے 1 مہینے تک. جمعہ کی کتنی ہوتی ہے, اور کہاں کہاں لے کے سیر سپاٹے کرتے ہیں, کیسے کیا کیا حرکتیں ہوتی ہیں. اور یہاں دیکھیے دینی نہج پر تربیت اور دینی نہج پر نکاح کے انعقاد کی برکتیں دیکھیے. آگے جب جو ہے 1 مہینے کے بعد جب آتے ہیں, پوچھتے ہیں اس مجلس کے اختتام پر, بتاؤ کیسا پایا میری بیٹی کو؟ کہیں حضرت دوست دیکھے تو خوش و خرم ہو جائے, اور دشمن دیکھے تو جل کے خاک ہو جائے. اس کو ان کی کمالات اور خوبیوں کو بتا دیا. پھر اس کے بعد کہا اگر کوئی بات جو ہے ناگوار خاطر پیش آئے تو لکڑی سے خبر دیجیے. پھر اس کے بعد رخصت کرتے جب ان چلے گئے تو ان کی خدمت میں 20,000 درہم کا نذرانہ بھیج دیا, تاکہ بیٹا اور جو ہے داماد کی زندگی خوش و خرم گزرے. یہ کون بیٹی تھی آپ کو پتا ہے؟ یہ کون بیٹی تھی؟ عبد الملک ابن مروان نے, بادشاہ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید ابن عبد الملک کے لیے مانگا تھا. کس کو مانگا تھا بھائی؟ ذرا سوچئے.
کہاں ہم پہنچ گئے. اس لیے تو میں نے کہا گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. وہ کون ہے؟ بادشاہ کے بیٹے کے لیے جو مستقبل میں بادشاہ بننے والا، بنا بھی بادشاہ ولید ابن عبد الملک تاریخ میں بادشاہ ہے، تو اس کے لیے مانگ رہے تو اس کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، کیونکہ بادشاہی زندگی ہوگی اور یہ طرح طرح کے خرافات میں رہے گی. بیٹی کا جو کچھ بھی میں نے جس کو دیا ہے وہ سب ستیہ ناش ہو جائے گا، بیٹی بے طرح طرح کی دنیاوی عیاشیوں میں پڑ جائے گی، اس لیے وہاں دینا گوارا نہیں کیا. بادشاہ نے پیغام کو ٹھکرانے کی پاداش میں سخت سردی کے زمانے میں قید کر کے ٹھنڈا پانی ان کے جسم پر لٹوایا ہے، بہایا ہے اور کوڑے مارے ہیں. ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن جس کو برا سمجھتے تھے اپنی بیٹی کے حق میں، وہاں نکاح کرنا گوارا نہیں کیا. اب ذرا سوچیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اسلاف کی پاکیزہ زندگی کے آئینے میں اپنی فکروں کو دیکھیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا پڑا ہوا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، بزنس کیسا ہے، ڈگری کیسی ہے. داڑھی نہیں دیکھتے ہیں، نماز نہیں پوچھتے ہیں، اخلاق نہیں پوچھتے ہیں، دینداری نہیں پوچھتے ہیں، نہ لڑکی والے پوچھتے ہیں نہ لڑکے والے پوچھتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بتاؤ کیا صورت حال بن گئی. حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو چار چیزوں سے، چار چیزیں، جمال ہے، مال ہے، حسب ہے، نسب ہے اور پھر اس کی دینداری ہے. تو سب سے زیادہ قابل توجہ، قابل اعتنا جو چیز ہے وہ دینداری ہے. دینداری ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری طرح سے وہ پیر کی خاک ہوں گے، اور اگر دینداری نہیں ہے تو یہ خود خاک میں مل جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب وقت پورا ہوا چاہتا ہے کہ چند گزارشات اگرچہ کڑوی ضرور ہیں لیکن حالات نے مجبور کیا ہے، حالات نے مجبور کیا ہے. مسلمانوں، اپنے وجود کو منوانا ہے تو اپنے خدا کو منوانا پڑے گا. سب سے پہلے اپنے روٹھے خدا کو منوانا پڑے گا. اپنے روٹھے خدا کو منوائیں گے تو رحمت الہیہ کا نزول، نصرت الہیہ کا نزول ہوگا. یہ کوئی شاعری نہیں ہے. کیا کہا؟ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن شرط کیا ہے؟ فدائے بدر پیدا کر. اور یوں کہیے وعدہ غلبہ مومن ہے قرآن میں، گر نہیں غلبہ تو پھر کچھ کسر ہے ایمان میں. کچھ کسر نہیں، بہت کچھ کسر ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے عرض کی آپ وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہ بات یہ چند گزارشات میں نے اپنے بڑوں کے سامنے رکھی ہے، اپنے دوستوں کے سامنے رکھی ہے، اس غرض سے کہ صبح کا بھٹکا شام کو واپس آئے تو کچھ نہیں گیا ہے. ابھی موقع ہے، حالات سنگین سے سنگین آنے والے ہیں، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط سہارا ہے کہ اس مضبوط سہارے سے ہوتے ہوئے ساتھ اپنی طاقت سے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی توحید کی دولت ہے. اللہ توحید کے ترانے پر جتنا خوش ہوتے ہیں اور وہ توحید کا ترانہ کتنا مضبوط اور کتنا مؤثر اور کتنا مفید ہے. آپ تو پڑھتے ہوں گے کتابوں میں، وقت نہیں ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس دولت کو پھر سے اپنے سینے میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، سمو لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری امت کی اصلاح فرمائے، نسل کی اصلاح فرمائے، نسل کے اندر اللہ پاک پاکیزہ جذبات پیدا فرمائے، فکر آخرت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہماری آنکھوں کے اندر پاکیزگی پیدا فرمائے، دل و دماغ کے اندر، اعضاء جوارح کے اندر اللہ پاک عفت اور پاکیزگی پیدا فرمائے. برادران وطن کی دلوں کے اندر جو نفرت ہے اس نفرت کو ہم پیغام محمدی، اخلاق محمدی سے اس نفرت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی کی، رواداری کی جو تعلیم ہے آپ کتابوں میں پڑھیے، اس سے اپنے آپ کو آراستہ کیجئے. دیر سویر انشاءاللہ یہ نفرت کا خاتمہ ہوگا. لیکن میں نے سب سے پہلے کہا اپنے دین کو سمجھو، اپنے دین کو سیکھو اور اپنے دین کو اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعیت علماء کو تو آپ جانتے ہیں جی.
जमीयत उलमा के मकासिद को बरूए कार लाने के लिए फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे। माजी करीब माजी बईद के हमारे अकाबिर जो ईमान, इस्लाम, इज्जत, आबरू, अखलाक के जौहर से आरास्ता थे और अहले बातिल के ऐवानों में दंदनाते थे और उनकी आंखों की रोशनी को देख करके बातिल सर झुकाता था, अब वो हजरात कब्र से उठकर आने वाले नहीं हैं। कान खोलकर सुन ले जमीयत उलमा, आप ही हजरात हैं, आप ही हजरात जमीयत उलमा हैं। आप जितना जमीयत को अपने इरादों से, अपने आमाल से, अपनी हरकत से, अपने जज्बात से मजबूत करेंगे, जमीयत उतनी मुअस्सिर होगी और फिर इसके कदम आपके जो है जमाएंगे और इंशाअल्लाह बाहर आएगी। और अगर डिग्रियां लेकर, ओहदे लेकर बूढ़े होकर बैठ गए तो कुछ नहीं होगा और ज्यादा जिल्लत और रुसवाई हमारे जो है हमारे काम सामने आएगी। इसलिए जमीयत को मजबूत करना है, मुअस्सिर करना है तो हम ही को आगे बढ़ना होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, सबके ताउन के साथ काम होगा। अगर ताउन नहीं होगा, ताउन होगा, सुस्ती और काहिली होगी तो काम नहीं चलेगा। अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व क़ुर्रति आयुनिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, या अल्लाह रहम का, करम का, आफ़्व का, आफियत का, युस्र का, सहूलत का मामला फरमा। या अल्लाह हमारे हर तरह के छोटे बड़े, अगले पिछले, नए पुराने, खुलकर किए हुए, छुप कर किए हुए, जानकर किए हुए, अनजान कर किए हुए तमाम गुनाहों को माफ फरमा, तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमने नाम का इस्लाम इख्तियार करके अल्लाह हमने अपने आप को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अल्लाह हमें काम का इस्लाम सीखने की और काम के इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाकीज़ा दीनी तालीम से अल्लाह हमें आरास्ता होने की तौफीक अता फरमा। हमारे नस्लों की, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों के ईमान, इस्लाम, जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सारे आलम की मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, दीनी कर मराकिज की, काम करने वालों की, उलमा, सुलहा, मशाइख की भरपूर हिफाजत फरमा, भरपूर मदद और नुसरत फरमा, भरपूर तआवुन फरमा, भरपूर नुसरत फरमा। एक दूसरे के एहतराम और एक दूसरे का एहतराम और इकराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर से नफरतों का खातिमा फरमा, नफरतों का खातिमा फरमा। अल्लाह हर तरह की नफरतों का खातिमा फरमा। सुन्नी, देवबंदी, तबलीगी, जमात इस्लामी, अहले हदीस और फुला के नाम पर अल्लाह हम हट कट चुके हैं, पिट चुके हैं, मिट चुके हैं। अल्लाह हमें फिर से एक बना दीजिए, नेक बना दीजिए। अल्लाह इस मुल्क की खुशहाली के फैसले फरमा, हर तरह की नफरतों का खातिमा फरमा। बरादराने दिलों, बरादराने वतन की अल्लाह दिलों में जो नफरत है उसका खातिमा फरमा दीजिए। अल्लाह उनके साथ हमें खैर सगाली के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनके दुख में, दर्द में, मुसीबत में, अल्लाह परेशानी की घड़ी में हमें उनके काम आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उनके दिलों के अंदर जो गलत फहमियां बैठी हुई है ज़हनों के अंदर, अल्लाह उसको निकालने के फैसले फरमा। मुल्क को खुशहाली के, तरक्की की राह पर ले जाने के फैसले फरमा। जिल्लत और रुसवाई से अल्लाह इसकी, हमारे मुल्क की और मुल्क के तमाम बाशिंदों की, तमाम मजहबी इकाइयों की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा, भरपूर हिफाजत फरमा, भरपूर हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। कुरान करीम से दिली वाबस्तगी अता फरमा, उसकी तिलावत की तौफीक अता फरमा, उसके मानी पर गौर करने की और उसकी तालीम पर अमल करके दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात की तौफीक अता फरमा। हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, आखिरत की फिक्र अता फरमा, कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। हमारे अल्लाह मर्दों की, औरतों की, जिंदों की, मुर्दों की सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके हाल पर रहम फरमा, सबके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जमीयत उलमा को, अल्लाह जितनी भी तंजीमें और काम कर रही है, जो दीनी हाल पर काम कर रही है, मुल्क के लिए, अल्लाह मिल्लत के लिए, दीन के लिए,
جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہے سب کو اللہ قبول فرما، سب کی محنتوں کو قبول فرما، جمعیت علماء کے مقاصد کو بروئے کار لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو اللہ فروغ عطا فرما، اس سے ہمیں وابستگی عطا فرما، اس کے مقاصد کو اللہ ہمیں اپنانے کی اور اس پر چلنے کی، اس کے ذریعے سے ملک اور ملت کی دین کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اکابر جمعیت کہ اللہ ماضیہ کو اللہ ان کی خدمات کو، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنے عالی دربار میں شرف قبول عطا فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ تیری عظمت سے ہم غافل ہیں، اللہ تیری عظمت سے ہم غافل ہیں، اللہ تیرا ادب اور احترام ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ ہم بڑے بے ادب ہیں، اللہ بڑے منفٹ ہیں، بڑے گستاخ ہیں، اللہ ہر طرح کی کمی کوتاہی کو گستاخی کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ تجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، تیری محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، اللہ تیرا تعلق ہمیں عطا فرما، اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے فیصلے فرما، اللہ دوزخ کے گھروں میں سے گڑھا بنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور ایسے کام ایسے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، اللہ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں غیب سے پیدا فرما۔ یا اللہ ہم نے کس کی کیا مصیبت میں کون گرفتار ہے، کیسی پریشانی سے دوچار ہے، اللہ کیا حالات سے گزر رہا ہے، معاشی حالات سے گزر رہا ہے، اولاد کی بے راہ روی سے اللہ بہت ہی زیادہ بلک رہا ہے، بے چین زندگی گزار رہا ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان، کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان، کوئی سسرالی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار کی پریشانی رکھتا ہے، کوئی کسی قسم کی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ کیا حال ہے، کوئی اللہ کس حالت میں ہے، اللہ آپ خوب جانتے ہیں، اللہ ہم نے کی ہر ایک کی مصیبت کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ ختم فرما دیجیے، اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم حضرت محمد محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔